تو آپ بھی کریں انشاءاللہ العزیز، اجازت ہے آپ کو، نماز کی پابندی کریں اور پھر یہ عمل کریں انشاءاللہ، اور تمام مقاصد اس سے پورے ہر مقصد کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہو، خواہ بیماری کے لیے کرتے ہیں، خواہ جادو کے لیے کرتے ہیں، خواہ جنات کے لیے کرتے ہیں، خواہ کاروبار میں برکت کے لیے کرتے ہیں، خواہ بد نظر اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حکیم الامت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ وہ کہتے تھے میں کوئی عامل نہیں ہوں، فرماتے ہیں میں کوئی عامل نہیں ہوں، لیکن جو بھی کوئی مقصد لے کر آتا ہے، میں نے خود حضرت حکیم الامت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں خواب میں دیکھا ہے۔ میں اس وقت حضرت حکیم الامت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقتاً بہت کام کیا ہے، دین کی بہت خدمت کی، اور حقیقتاً وہ مجدد تھے۔ میں نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ میں بچپن میں مجھے ایک پریشانی لاحق ہو گئی تھی، میں اس وقت طالب علم تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں مجھے ایک بہت بڑی پریشانی لاحق ہو گئی تھی، تو بھائی میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ بات ہی ایسی تھی۔ تو میں رات کو سو گیا، ذکر و اذکار کرتا تھا، وظائف تو مجھے نہیں آتے تھے، ویسے طالب علم تھا بھی۔ تو میں نے وہ بات کسی استاد سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں سو گیا رات کو، اور رات کو خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھے کہا کہ بھائی حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں ادھر ہمارا ایک قبرستان ہے، ادھر ہمارے گاؤں کے قریب ایک قبرستان ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ادھر بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جو آتے ہیں ان کے مسائل اللہ تعالی حل فرما دیتے ہیں۔ تو میری باری آئی، میں بیٹھ گیا سامنے، جس طرح نماز میں تشہد کی حالت میں لوگ بیٹھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اسی شکل میں بیٹھ گیا اور میں رو رہا تھا۔ تو حضرت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، حکیم الامت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے کیا ہوا، بیٹے کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت مجھے ایک مشکل درپیش ہوا ہے، بہت پریشان ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ کیا پریشانی ہے، بس میں نے یہ کہا، اور حضرت نے مجھے تسلی دی کہ اللہ خیر کرے گا، پریشان نہ ہو۔ سر پر ہاتھ اسی طرح رکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اللہ خیر کرے گا بیٹے، پریشان نہ ہو۔ بس اس کے بعد مجھے یاد نہیں، میں بیدار ہو گیا شاید نیند سے، اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے پتہ نہیں چلا میری پریشانی کس طرح دور ہو گئی۔ اللہ نے میری پریشانی دور فرمائی، حکیم الامت کی برکت سے مجھے خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور اس نے مجھے تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے پریشانی ختم کر دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں، میرے بھائیوں بہنوں، آپ کی بھی پریشانیاں دور فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ پر یقین کریں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو حکیم الامت فرماتے تھے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں حاجات لے کر، مجھے یہ مسئلہ ہے، تو میں جو بھی قرآن عظیم کی کوئی آیت میری سمجھ میں آ جائے
ان کے متعلق مسئلے کے مطابق ان کو لکھ لیتا ہوں، الحمدللہ اللہ کام بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچی تھی، غالباً آئی تو آئے اور کسی مقصد کے لیے تعویذ مانگی۔ تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو کوئی ملتے نہیں، تو پریشان ہو گئے۔ طالب تو ویسے ہوتے ہیں، طالب نے کہا حضرت کچھ لکھ دینا۔ تو علامہ صاحب نے کہا، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا لکھ دوں، صبر کرو سوچ لوں، کچھ سوچ تو لوں، کیا لکھ لوں۔ اور سوچنے کے بعد کاغذ پر لکھ دیا اور دے دیا تعویذ بنا کر۔ وہ چلی گئی، بچہ تھا یا بچی۔ ایک طالب علم بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت نے کیا لکھ دیا، اس کا کام ہو گیا فوری طور پر۔ بزرگوں کے قلم میں طاقت ہوتی ہے، اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہوتی ہے، کام ہو گیا۔ وہ طالب پیچھے پڑ گیا، کسی طریقے سے وہ نقش دیکھ لیا وہ تعویذ کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ تو جب دیکھا کھول کر تو اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ لکھا ہوا تھا اور اس سے تمام کام بن گئے۔ بھائیو بہنوں، اس میں حقیقتاً بہت تاثیر ہے، اور ویسے بزرگوں کا جو فارمولہ رہا ہو نا، اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی یہ تعویذ بنانا ہے ہر مقصد کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہو، خواہ بیماری کے لیے کرتے ہیں، خواہ جادو کے لیے کرتے ہیں، خواہ جنات کے لیے کرتے ہیں، خواہ کاروبار میں برکت کے لیے کرتے ہیں، خواہ بد نظر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، تو جو بھی آپ کا مقصد ہو، اسی مقصد کو اپنی نیت میں لے کر یہ تعویذ بنائیں اور اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن پہلے یہ ہے کہ جو بزرگوں کے معمولات میں سے جو بھی آپ کرتے ہیں، تو پہلے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حساب الثواب کے لیے کریں اور اس کو بخش دیں، پھر اثر کرے گا انشاءاللہ، پھر بہت زیادہ اثر کرے گا، بہت جلد۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجازت ہے تو آپ بھی کریں انشاءاللہ العزیز، اجازت ہے آپ کو، نماز کی پابندی کریں اور پھر یہ عمل کریں انشاءاللہ، اور جس کو بھی دیں انشاءاللہ اس کسی بھی مقصد کے لیے دیں گے انشاءاللہ وہ کام کرے گا انشاءاللہ، اور تمام مقاصد اس سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد